لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیو بزرگو، اس پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات کو بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کیفیت کیا تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یقیناً تمہارے پاس آیا ہے رسول تم میں کا. من انفسکم، تمہیں میں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں میں سے انبیاء کو چنا، انبیاء میں سے پھر اللہ نے مخصوص رسولوں کو چنا، رسولوں میں سے پھر 4 رسولوں کو چنا، پھر ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے چنا. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے شہروں میں سے مکہ مکرمہ کو چنا، اور پھر خاندانوں میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے مجھے چنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسب نسب کے اعتبار سے سب سے لائق اور فائق. اسی لیے جب ایک مرتبہ قریش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا تو آپ کے نسب کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا گیا وہ تو نخل خدئی کی طرح ہے، یعنی وہ کھجور کا درخت جو سنگلاخ زمین میں ہو، پتھریلی زمین میں ہو، جو بہت مضبوط ہوتا ہے، کہ آپ کا خاندان بہت مضبوط ہے. اسی لیے خازن وغیرہ نے من انفسکم کو من انفسکم کہا. من انفس کہتے ہیں یعنی آپ سب میں زیادہ عمدہ، سب میں زیادہ اچھے ہیں. ایک انفس نفس کی جمع ہے کہ تمہیں میں سے، تمہاری ذاتوں میں سے آئے ہیں. انفس مانے تم میں سب سے زیادہ نفیس، سب سے زیادہ عمدہ، سب سے زیادہ اچھے ہیں. پھر فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، بھاری ہوتی ہے ان کو وہ تکلیف جو تمہیں پہنچے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری تکلیف گرا گزرتی ہے. تکلیف ہو کسی انسان کو دل دکھتا ہے اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہ صرف اہل ایمان کے لیے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں اور غیر ایمان والوں دونوں کے لیے دکھی ہوتی تھی. دونوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد مند دل تڑپ جاتا تھا. اہل ایمان کے لیے اگر دیکھیں تو آپ کی زندگی میں اس کے بہت سارے واقعات ہیں.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب شب معراج میں تشریف لے گئے، اللہ کی طرف سے 50 نمازیں ملی۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان امتک لا تطیق بذلک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت 50 نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ فوراً آپ کو خیال آ گیا کہ میری امت کو مشقت ہو سکتی ہے 50 نمازوں میں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی ذات تو ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والی، لیکن امت کا خیال آیا تو آپ علیہ السلام دربار الہی میں واپس گئے، اور پھر ایک بار نہیں 9 مرتبہ گئے، اور 5 نمازیں کم ہوتی ہوتی یہاں تک کہ 5 رہ گئے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام یہ لفظ نہ کہتے ان امتک لا تطیق ذلک، آپ کی امت طاقت نہیں رکھتی، تو شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہ جاتے۔ یہ لفظ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تو آپ علیہ السلام کو خیال آیا اپنی امت کا۔ اسی طریقے سے میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر تشریف لے جا رہے ہیں رمضان میں۔ جب آپ مقام عصفان میں پہنچے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا کہ روزے کی وجہ سے پریشان ہیں، رمضان کا مہینہ ہے۔ آپ نے پانی منگایا، پیالہ ہاتھ میں لیا، اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا، رمضان کا روزہ توڑا۔ کیوں؟ تاکہ میرے صحابہ کو پریشانی نہ ہو۔ یہ ہے کہ دوسرے کی پریشانی کو دیکھ کر کے آپ کا دل بے چین ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے۔ تو اپنوں کے لیے بھی اور پرائیوں کے لیے، پرائیوں میں دیکھنا ہے تو غزوہ بدر کے موقع پر 70 کفار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، آپ کے دین کے دشمن، آپ کے صحابہ کے دشمن، اور وہ جو آپ کو اپنے شہر سے نکالنے والے، وہ قید ہو کر آئے، مسجد نبوی میں ان کی مشقیں کس دی، سب باندھ کے ڈال دیے گئے۔ ان میں آپ کے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جب رات ہو گئی تو ایک صحابی انصاری کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کروٹیں بدل لیں، آپ کو نیند نہیں آ رہی۔ تو آپ نے ان صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ تو آپ نے فرمایا دیکھتے نہیں ہو میرے چچا کے کرہنے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی۔ تو اللہ کے نبی میں ان کی مشقیں کھول دیتا، میں نے مشقیں جا کے کھول دی، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا پھر بھی نہیں سوئی۔ تو پوچھا اللہ کے نبی اب کیوں نہیں آپ آرام فرماتے؟ کہا دوسرے لوگوں کی مشقیں تو ابھی نہیں کھلی ہیں، چچا کی آواز تو نہیں آ رہی، دوسروں کو بھی کھول دو۔ سارے ان کفار کی مشقیں کھلوا دی، تب جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آئی۔ حالانکہ کافر ہیں، دشمن ہیں، لڑنے کے لیے آئے ہیں، دین مٹانے کے لیے آئے ہیں، آپ چاہتے ہیں تو ان کو سخت سے سخت سزا دے سکتے، لیکن ان کے لیے بھی آپ علیہ السلام کے دل میں نرم گوشہ ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا کہ دیکھو ان کو اچھا کھلانا، اچھی جگہ سلانا، اچھے کپڑے پہنانا، حالانکہ دشمن۔ ایسے ہی جب مکہ میں قحط پڑا اور سمامہ بن اسال نے نجد سے غلہ بھیجنا بند کر دیا تو ابو سفیان جو اموی خاندان کے ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے کہا کہ آپ صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیتے ہیں، اور مکہ کے لوگ بہرحال آپ کے رشتہ دار ہیں اور وہ بھوک پیاس کی وجہ سے بے تاب ہیں، بھوکمری کی حالت ان پر ہے، جو چاہ رہے ہیں وہ کھا رہے ہیں، لہذا آپ سمامہ بن اسال کو لکھ دو کہ وہ نجد سے غلہ بھیج دیں۔ آپ علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ بدبختو تم نہیں تو مجھے یہاں بھیجا ہے، اب تو موقع ہے تم سے بدلہ لینے کا،
لیکن نہیں، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھوایا سمامہ بن اسال جو نجد کے نواب تھے ان کے نام، اور ان کو فرمان بھیجا کہ جیسے ہی میرا خط پہنچے تم مکہ میں غلہ دوبارہ بھیجنا شروع کر دو۔ یہ دشمنوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ۔ آج کے حالات میں اگر ہم جائزہ لیں تو اللہ کے نبی کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے کہ اگر ہمارے مسلمان بھائی بھوکے ہمیں انہیں بھی کھلانا ہے، اور اگر برادران وطن بھوکے ہیں تو ان کو بھی کھلانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں مل رہا ہے کہ آپ نے کفار کے لیے بھی غلے کے دہانے کھولے، ان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راحت رسانی کا موقع فراہم کیا ہے۔ تو اس لیے اس ماحول میں ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کو بھی اس وقت میں ہمدردی کر کے اپنے سے قریب کرنے کا موقع ہے کہ ہم ان کو اپنے سے قریب کریں۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف کا محاصرہ کیا اور طائف کا قلعہ گھیر لیا جو بہت ہی سخت تھا، 18 دن تک محاصرہ کیا، آپ علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ قلعے کے اندر سامان رسد ختم ہو رہا کھانے پینے کا، اور یہ لوگ پریشان ہیں۔ تو آپ نے عین اس وقت فرمایا صحابہ سے یہاں سے پوچھ کر چلو۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی یہ جنگی مصلحت کے خلاف ہے، یہ تو موقع ہے کہ اب یہ سرنڈر ہو جائیں گے اور ہتھیار اپنے نیچے ڈال دیں گے اور ہمیں اپنا قابو دے دیں گے، ان کے پاس کھانے پینے کو نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ وہاں سے پوچھ کر، کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ پریشان ہیں کھانے پینے کی چیزیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا کہ دوسرے کی پریشانی آپ سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے عزیز علیہ ما عنتم، کہ تمہیں جو پریشانی ہوتی ہے تو نبی کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ ایسا دل ہمارا بھی ہونا چاہیے کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے دل میں، کہ جو درد مند دل ہوگا وہ دوسرے کی تکلیف سے کبھی خوش نہیں ہو سکتا، اور جو سنگ دل ہوگا وہ دوسرے کی تکلیف سے خوش ہوگا، کہے گا اور ٹھیک ہے مرنے دو اسے، مر جائے برباد ہو جائے تباہ ہو جائے۔ لیکن ایمان والا جس کے دل میں حقیقی ایمان موجود ہے کبھی بھی اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا اور اسے گوارا نہیں کرے گا۔ تو فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، بھاری ہے ان پر جو تم کو تکلیف پہنچے۔ آگے آپ علیہ السلام کی ایک صفت بیان کی حریص علیکم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حریص ہیں تمہاری بھلائی پر۔ حریص کس کو کہتے ہیں کہ کسی بھی حد پہ پہنچ کر اس کا پیٹ نہ بھرے، حل من مزید کا نعرہ لگتا ہے، اس کو حریص کہتے ہیں۔ جیسے دنیا کے حریص کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے کہ 2 وادیاں سونے کی ہوں، تیسرے کی تمنا 3 ہوں تو چوتھے کی تمنا، اور اس کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کی کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر اللہ نے حریص فرمایا ہے کہ تمہاری بھلائی تمہارے ایمان کے لیے حریص ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص تھی کہ کسی طریقے سے انسانیت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی اور اللہ کے پیغام کو سننے والی بنی۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کی تکلیف کا بدلہ لیا ابو جہل سے۔ جب ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پٹائی کی اور حمزہ گئے ہوئے تھے شکار کو، واپس آئے، بانی نے تانا دیا کہ تمہارا بھتیجا پٹ رہا ہے اور تم موج مستی کرتے پھر رہے۔ حضرت حمزہ نے کمان لی، ابو جہل کے سر پہ ماری اور زخمی کر دیا، اور آ کر اللہ کے نبی سے کہا بھتیجے میں نے تمہارا بدلہ لے لیا۔ آپ نے فرمایا چچا جان مجھے اس سے کوئی خوشی نہیں، مجھے تو جب خوشی ہوگی جب آپ ایمان لیں۔ بس ایسی بات دل میں بیٹھی کہ حضرت حمزہ اسی وقت ایمان لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حرص، ہدایت کی حرص،
بھلائی کی حرص سے، خیر کی حرص سے کہ کس طریقے سے لوگ ہدایت پر آ جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حریص ہیں لوگوں کی ہدایت کے۔ اسی کو قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ہے وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، نبی جی اگرچہ آپ کو حرص ہو لوگوں کے ایمان لانے کی، پھر بھی اکثر ایمان نہیں لائیں گے، اکثر بیمانی کے ساتھ ہی رہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا حریص علیکم، کہ آپ حریص ہیں لوگوں کے ایمان کے سلسلے میں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ایمان والوں پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ رؤوف رحیم، رؤوف جس کے اندر مکمل مہربانی، اور رحیم کہیں گے جس میں بہت زیادہ مہربانی، مکمل مہربانی، بہت زیادہ مہربانی، ہمیشہ مہربانی جس کی باقی رہے۔ یہ دو نام اللہ کے بھی ہیں اور یہ دو نام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہیں۔ رؤوف رحیم اللہ کی بھی صفت، رؤوف رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت۔ ہم گویا دو رحیموں کے بیچ میں، ادھر اللہ رحیم ادھر نبی رحیم، ان دو رحیموں کے بیچ میں یہ امت ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معافی فرمائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحیم ہے، مہربان اتنے اس قدر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی قرضہ چھوڑے تو میں اسے ادا کروں گا، اور اگر مال چھوڑے تو وہ اس کے رشتہ داروں کا ہے۔ قرضہ کیوں ادا کر رہے ہیں؟ تاکہ میرا امتی قبر میں پکڑا نہ جائے۔ تو قرضہ اپنے ذمہ لے رہے ہیں، مال دوسروں کو دے رہے ہیں۔ یہ مہربانی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اتنے مہربان تھے کہ اگر نماز پڑھا رہے ہیں اور کسی بھی بچے کی آواز آ گئی تو آپ اپنی نماز مختصر کر سکتے تھے، اور پھر فرماتے تھے کان میں میرے کسی بچے کی آواز آتی ہے تو فوراً میرے دل میں آتا ہے ماں اس کی پریشان ہوگی، لہذا میں نماز مختصر کر سکتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم۔ آپ علیہ السلام اس قدر رحیم ہے کہ گلی میں نکلتے ہیں، کسی بچے کو دیکھتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں، سواری پر اسے اپنے ساتھ بٹھا بھی لیتے ہیں، کبھی آگے بٹھاتے کبھی پیچھے بٹھاتے، ان سے پیار بھی کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ مہربان۔ آپ کی شفقت کا اندازہ اس سے لگائیں، حضرت اسامہ بالکل کالے کلوٹے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم شکل، اور آپ علیہ السلام کا عمل کیا ہے؟ ایک ران پہ حضرت اسامہ کو بٹھاتے ہیں، دوسری ران پہ حضرت حسن کو بٹھاتے ہیں، ادھر حضرت اسامہ کا بوسہ لے رہے ہیں، حضرت حسن کا بوسہ لے رہے ہیں، دونوں کو ایک درجہ دے، ایک مقام دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، شفقت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے، آپ کی مہربانی ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس پیار کا کوئی حصہ عطا فرمائے۔ جب محبتیں بڑھتی ہیں تو پھر نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں، نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، دیکھو تم میں سے کوئی بھی میرے سامنے کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی برائی نہ بیان کرے، اس لیے کہ میں دنیا سے صاف دل لے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ کسی کے بارے میں اپنے دل میں برائی لے کر نہیں جانا چاہتا، اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کسی کی برائی بیان کی جائے تو مزہ آتا ہے، کسی پر کیچڑ اچھالا جائے تو مزہ آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں کہ میرے سامنے کسی کی برائی بیان ہی نہ کی جائے، میں صاف دل دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ ہمارے دلوں کو بھی صاف فرمائے، ہمارے اندر بھی انسانیت کی ہمدردی، محبت اور انسانیت نوازی پیدا فرمائے۔ اب دعا فرمائے۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل وسلم على سيدنا كما هو أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك. اے اللہ ظاہر میں بندے حقیقت میں بہت گندے ہیں. اے اللہ ہمارے من کی گندگی دور فرما. اے اللہ جو گناہ ہم نے رات میں کیے معاف فرما، دن میں کیے معاف فرما، جانے انجانے میں کیے معاف فرما. اے اللہ جن گناہوں کی وجہ سے تو ناراض ہو گیا، اے اللہ وہ گناہ بھی معاف فرما دے. اے اللہ جن گناہوں کی وجہ سے تیری رحمت ہم سے روٹھ گئی، اے اللہ وہ گناہ بھی معاف فرما. اپنی رحمت خاصہ متوجہ فرما. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اپنی ناراضگی دور فرما دے. اے اللہ زمانہ ہو گیا تیرے ناراض ہوئے، اب تو راضی ہو جا. اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما. اے اللہ انسانیت تڑپ رہی ہے، تیرے نبی کے امتی پریشان ہیں. اے اللہ چاروں طرف ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. میرے مولا رحم کھا لے. اے اللہ رحم کھا لے. اے اللہ رحم کھا لے. اے اللہ امت کے لیے رونے والے نہیں رہے، اے اللہ امت کو نوچنے والے رہ گئے. اے اللہ امت میں رونے والے پیدا فرما، امت کا درد رکھنے والے پیدا فرما. اے اللہ امت کا غم رکھنے والے پیدا فرما. امت کے لیے راتوں کو آنسو بہانے والے پیدا فرما. اے اللہ اے کریم آقا، جہاں جہاں امت پریشان ہے سب کی پریشانیاں دور فرما دے، مشکلیں حل فرما دے. اے اللہ امت کی ذلت کو عزت میں تبدیل فرما. اے اللہ امت کی بے دینی دین سے بدل دے. اے اللہ امت کو 100% دین پہ کھڑا فرما، 100% سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ذلتوں سے، قلتوں سے، قلتوں سے حفاظت فرما. اے اللہ قرضوں سے، مرضوں سے حفاظت فرما. اے میرے مولا کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما. اے اللہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. اے اللہ ہمیں قرآن والا بنا دے. اے اللہ کثرت سے تلاوت کرنے والا، پڑھنے والا، عمل کرنے والا بنا دے. میرے کریم آقا قرآن کا حق ادا کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہم نے قرآن کے حق کو ضائع کیا ہے جس کی وجہ سے ہم رسوا ہوئے ہیں. اے اللہ قرآن کا حق ادا کرنے والا بنا. اے اللہ ہماری نسلوں میں قرآن کے فیض کو جاری فرما. ہمیں حافظ قرآن بنا، عالم قرآن بنا، عامل قرآن بنا، ناشر قرآن بنا، خادم قرآن بنا. اے اللہ ہم سب کو قرآن کا عاشق بنا دے، قرآن کا عاشق بنا دے. اے اللہ ہماری
نسلوں میں حفاظ علماء تیار فرما۔ اے اللہ ہمارے نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ چاروں طرف دجالی فتنے پھیلے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم اپنی نسلوں کی کیسے حفاظت فرمائیں؟ اے اللہ تو ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو امام مہدی کے لشکر میں شامل فرما۔ اے اللہ دجالی فتنوں سے لشکروں سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ایک دن مرنا تو ہے ہی، جانا تو ہے ہی، اے اللہ منہ تو تجھے دکھانا ہی ہے۔ اے اللہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ کیا ہم یہ کالا دن کالے چہرے لے کر کے حاضر ہوں گے؟ اے اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما دے، اپنی محبت سے آباد فرما۔ اے اللہ ایمان کا کمال عطا فرما، یقین کی دولت سے مالا مال فرما، صفات صحابہ نصیب فرما، نبی والے اخلاق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، مکاتب کی حفاظت فرما، دینی تنظیموں و تحریکوں کی حفاظت فرما، دینی ٹھکانوں کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جماعت کی حفاظت فرما، دعوت کے کام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دعوت کے ذمہ داروں کی حفاظت فرما۔ میرے مولا یہ کام امت کو جوڑنے کا ہے، اے اللہ اس پر بھی دشمن حملہ کر رہے ہیں، میرے مولا تو ہی محافظ ہے، تو ہی محافظ ہے۔ اے اللہ دعوت کے کام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہی شر سے خیر کو نکالنے والا ہے، اے اللہ جو شر پھیلایا گیا اس سے خیر نکال دے، اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ انسانیت کے متوجہ ہونے کا ذریعہ بنا، لوگوں کے قلوب میں دعوت کی محبت کو پیدا فرما۔ اے اللہ دعوت کے فوائد کو لوگوں کے ذہنوں میں عام فرما دے، دلوں میں بسا دے۔ میرے مولا ہم نے ناقدری کی ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنے پڑا، اے اللہ ہمیں ناقدری سے محفوظ فرما۔ اے اللہ دین کا قدردان بنا دے، دین کا قدردان بنا دے، میرے اللہ دین کا قدردان بنا دے۔ اے اللہ دین کی عظمت ہمارے قلوب میں راسخ فرما، اے اللہ اپنے دین کے خدام میں شامل فرما۔ اے اللہ یقیناً تجھے ہماری ضرورت نہیں ہے، تیرے دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں ہر وقت تیری ضرورت ہے۔ اے اللہ تجھے ہمارے جیسے کروڑوں بندے ملیں گے پر ہمیں تیرے جیسا پیارا رب نہیں مل سکتا۔ تو نے خطاؤں پہ دیکھا ہمیں معاف کیا، اے اللہ تو نے ہمیں بدمعاشیوں پہ دیکھا پھر بھی ہماری پکڑ نہیں کی۔ اے اللہ قبول فرما، مردود ہونے سے بچا لے، محروم ہونے سے بچا لے، شقی بدبخت ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ مسجدوں کو دوبارہ آباد فرما دے، مسجدوں کو آباد فرما دے، اے اللہ مسجدوں کو آباد فرما دے، اے میرے اللہ مسجدوں کو آباد فرما۔ اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما اپنے گھروں سے، اپنے گھر کی رحمت اور برکتوں سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ ان بلاؤں سے وباؤں سے، اے اللہ ان بیماریوں سے ہماری نسلوں کی پوری امت کی حفاظت فرما، انسانیت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو انسانیت کے دشمن جو ظالم بدمعاش ہیں اللہ انہیں پکڑ لے، اے اللہ انہیں پکڑ لے، ان کی حق میں اگر ہدایت نہیں ہے اے اللہ ایسوں سے اپنی دھرتی کو پاک فرما دے، پاک فرما دے۔ میرے اللہ کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ رحمت کے فیصلے فرما، اے اللہ اخلاص عطا فرما، ریا شہرت دکھاوے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بھی ہمارے متعلقین محبین معاونین منتصرین ہیں، اعزاء اقرباء رشتہ دار اساتذہ، اے اللہ سب کی ضرورتیں تو خوب جانتا ہے، سب کی ضرورتیں خزانے غیب سے پوری فرما۔ اے اللہ ہاتھ تیرے سامنے اٹھے، میرے مولا دنیا والوں کے سامنے اٹھنے کی ذلت سے بچا لے، اپنے در کا بھکاری بنا کر کسی اور کو بھکاری نہ بنا، کسی اور
اور انکاری نہ بنا میرے اللہ۔ اتنے بندے ایسے جو صبح بھی فاقہ کر رہے ہیں، شام بھی فاقہ کر رہے ہیں، میرے مولا ان کو بھی روزی پہنچا دے، اے اللہ انہیں بھی روزی پہنچا دے میرے مولا۔ ہمیں نہیں پتا تو تو جانتا ہے، اے اللہ سب کی روزی کا انتظام فرما، فاقہ کشی سے انسانیت کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، پوری دنیا کی حفاظت فرما، اے اللہ اس ملک میں ایمان کی ہوائیں چلا، ہدایت کی ہوائیں چلا، اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا بول بالا فرما میرے اللہ۔ ہر طرح کی بلاؤں سے ہمارے ملک کو محفوظ فرما دے، پوری دنیا کو محفوظ فرما دے، اے کریم آقا کرم کا معاملہ فرما۔ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے لکھا ہے یا جن کا حق ہے اللہ سب کی جائز مرادیں تمنائیں پوری فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے قبول فرما۔ جزا اللہ محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا